ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آج قرآن مجید کی ایک بڑی ہی اہم سورہ جس کی فضیلت میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ویسے تو قرآن مجید کی ہر سورت ہی فضیلت رکھتی ہے، اہمیت رکھتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اصول اور قاعدے کے مطابق بعض صورتوں کو بعض صورتوں پر فوقیت دی ہے اور بعض آیتوں کو بھی بعض آیتوں پر فوقیت دی ہے، یعنی ان کا درجہ اور ان کی فضیلت مختلف روایات اور احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ تو آج جس سورہ کے بارے میں آپ کے سامنے بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید کی ایک سورہ جس کی 30 آیات ہیں، اس نے ایک شخص کی سفارش کی۔ ظاہر ہے اب جس کی سفارش کی ہے وہ ان 30 آیات کی سورہ کو پڑھنے والا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان 30 آیات کی سورہ نے اس کی سفارش کی اور اسے بخش دیا گیا۔ اور وہ سورہ کون سی ہے؟ تبارک الذی بیدہ الملک۔ اسی طرح جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور روایت ہے کہ قرآن مجید کی ایک سورہ نے جس کی 30 آیات ہیں جھگڑا کیا اپنے پڑھنے والے کے لیے، اور پڑھنے والے کے لیے جھگڑا کس بات پہ کیا کہ یعنی اسے معاف کر دیا جائے، اسے بخش دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہاں تک کہ اسے جنت میں داخل کروا دیا۔ تو بڑی ہی فضیلت والی یہ سورہ ہے، اور وہ کون سی سورہ ہے؟ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سورہ تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ 30 آیتوں پہ مشتمل سورہ ہے، 29واں پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے جسے سورہ ملک کہا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو جب ہم دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے بہت سی ایسی روایات میں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک رات کو سوتے نہیں تھے جب تک الف لام میم تنزیل جو 21ویں پارہ میں سورہ ہے، اور اسی طرح جو ہے یہ سورہ یعنی جسے سورہ ملک کہا گیا ہے، یعنی یہ دونوں صورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک رات کو پڑھ نہیں لیتے تھے اس وقت آپ سوتے نہیں تھے۔ تو دیکھیے کہ کتنے درجے والی یہ سورہ ہے۔ تو اس سورہ کو ہمیں پڑھنا بھی چاہیے۔ تو خاص طور پہ ہم نے بات کی ہے سورہ ملک کے حوالے سے، تو اس سورہ کو رات کو پڑھنے کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، اس سورہ کو یاد کرنا چاہیے۔ تو یہ 30 آیتوں والی وہ سورہ ہے کہ جس نے ایک شخص کی سفارش کروائی، اسے بخش دیا گیا، اور دوسرا کہ جس کے بارے میں اس سورہ نے جھگڑا کیا اور اسے جنت میں داخل کروا دیا۔ لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بھی بخشش ہو اور ہم بھی جنت میں داخل ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سورہ کو ہمیں زبانی یاد کرنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اور پھر اس کے بعد اپنے عمل میں لانا چاہیے، اور ہر رات سونے سے پہلے ہمیں اس کی تلاوت کرنی چاہیے۔